अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बाद। रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी अजीम नेमत है। इस महीने में अल्लाह ताला की तरफ से नूरों और बरकतों का सैलाब आता है और उसकी रहमतें मूसलाधार बारिश की तरह बरसती हैं, मगर हम लोग इस मुबारक महीने की कद्र मंजिलत से वाकिफ़ नहीं, क्योंकि हमारी सारी फ़िक्र और मेहनत मादियत और दुनियावी कारोबार के लिए है। इस मुबारक महीने की कदरदानी वो लोग करते हैं जिनकी फ़िक्र आखिरत के लिए और जिनका महवर मौत के बाद की ज़िंदगी हो। आपने ये हदीस सुनी होगी, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि जब रजब का महीना आता है तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह, हमारे लिए रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान के महीने तक पहुँचा दे। यानी हमारी उम्र इतनी दराज कर दीजिए कि हमें रमज़ान का महीना नसीब हो जाए। आप गौर फरमाएं कि रमज़ानुल मुबारक आने से 2 माह पहले ही रमज़ान का इंतज़ार और इश्तियाक हो रहा है और उसके हासिल होने की दुआ की जा रही है। ये काम वही शख्स कर सकता है जिसके दिल में रमज़ान की सही कद्र कीमत हो। रमज़ान अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना है झुलसा देने वाला। बाज़ उलमा कहते हैं कि इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला अपनी ख़ास रहमत से रोज़ेदार बंदों के गुनाहों को झुलसा देता है और माफ़ फरमा देता है, इसलिए इस महीने को रमज़ान कहते हैं। अल्लाह ताला ने ये मुबारक महीना इसलिए अता फरमाया कि 11 महीने इंसान दुनिया के धंधों में मुनहमिक रहता है, जिसकी वजह से दिलों में गफलत पैदा हो जाती है, रूहानियत और अल्लाह ताला के क़ुर्ब में कमी वाक़ई हो जाती है। तो रमज़ानुल मुबारक में आदमी अल्लाह ताला की इबादत करके उस कमी को दूर कर सकता है, दिलों की गफलत और जंग को ख़त्म कर सकता है, ताकि अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करके ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू हो जाए। जिस तरह किसी मशीन को कुछ अरसा इस्तेमाल करने के बाद उसकी सर्विस और सफाई करानी पड़ती है, इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान की सफाई और सर्विसिंग के लिए ये मुबारक महीना करार फरमाया। रोज़े का भी ख़ास मकसद और मौजू यही है कि इसके ज़रिए इंसान की हैवानियत और बहीमियत को अल्लाह ताला के अहकाम की पाबंदी और ईमानी और रूहानी तकाज़ों की ताबेदारी और फर्माबरदारी का खूगर बना दिया जाए और अल्लाह के अहकाम के मुकाबले में नफ्स की ख्वाहिशात और पेट और शहवतों के तकाज़ों को दबाने की आदत डाली जाए। और चूँकि ये चीज़ नबूवत और शरीयत के ख़ास मकासद में से है, इसलिए पहली तमाम शरीयतों में भी रोज़े का हुक्म रहा है। अगरचे रोज़ों की मुद्दत और बाज़ दूसरे तफसीली अहकाम में इन उम्मतों के ख़ास हालात और ज़रूरियात के लिहाज से कुछ फ़र्क भी था, कुरान करीम में इस उम्मत को रोज़े का हुक्म देते हुए इरशाद फरमाया गया है, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम में तक़वा पैदा हो। क्योंकि ये बात यकीनी है कि नफ्स से इंसान को गुनाह, नाफरमानी और हैवानी तकाज़ों में उसी वक्त मुब्तला करता है जबकि वो सैर और झुका हुआ हो। इसके बरखिलाफ़ अगर भूखा हो तो वो मुज़महिल पड़ा रहता है और फिर उसको मासियत की नहीं सूझती। रोज़े का मकसद यही है कि नफ्स को भूखा रखकर मादी और शहवानी तकाज़ों को बरूए कार लाने से उसको रोका जाए, ताकि गुनाह पर इक़दाम करने का दाहिया और जज्बा सुस्त पड़ जाए, और यही तक़वा है। इस तरह भी कहा जा सकता है कि आलम बाला की पाकीज़ा मखलूक यानी कि फ़रिश्ते न खाते हैं, न पीते हैं और न बीवी रखते हैं, जबकि रोज़ा सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक इन्हीं 3 चीज़ों यानी कि खाना पीना और जिमा से रुकने का नाम है। तो गोया अल्लाह ताला ने अपने बंदों को रोज़े का हुक्म देकर इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, अगर तुम इन तीनों चीज़ों से परहेज़ करके हमारी पाकीज़ा मखलूक की मुशाबिहत इख्तियार करोगे तो हमारी इस पाकीज़ा मखलूक की पाकीज़ा सिफ़त भी तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी। और इस सिफ़त का ज़िक्र कुरान में यूँ किया गया है, वो यानी कि फ़रिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते किसी बात में जो उनको हुक्म देता है, और जो कुछ उनको हुक्म दिया जाता है उसको फ़ौरन बजा लाते हैं, और इसी का हासिल तक़वा है। तकरीबन इसी बात को हदीस शरीफ में भी फरमाया गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ के लिए कोई ना कोई सफाई सुथराई का ज़रिया है,
اور بدن کی صفائی ستھرائی کا ذریعہ روزہ ہے۔ بہرحال روزے کا مقصد تقوی ہے۔ اسی تقوی کے حصول کے لیے اس آخری امت پر سال میں 1 مہینے کے روزے فرض کیے گئے، اور روزے کا وقت طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک رکھا گیا، اور یہ زمانہ اس دور کے عام انسانوں کے حالات کے لحاظ سے ریاضت اور تربیت کے مقصد کے لیے بالکل مناسب اور نہایت معتدل مدت اور وقت ہے۔ پھر اس کے لیے مہینہ وہ مقرر کیا گیا جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، اور جس میں بے حساب برکتوں اور رحمتوں والی رات یعنی کہ شب قدر ہوتی ہے۔ ظاہر ہے یہی مبارک مہینہ اس کے لیے سب سے زیادہ مناسب اور موزوں زمانہ ہو سکتا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں دن کے روزوں کے علاوہ رات میں بھی ایک خاص عبادت کا عمومی اور اجتماعی انتظام کیا گیا، جس کو تراویح کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس مبارک مہینے کی نورانیت اور تاثیر میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور ان دونوں عبادتوں کے احادیث شریفہ میں بہت زیادہ فضائل ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھے وہ حالت ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو شخص ماہ رمضان میں کھڑا ہو یعنی نوافل یعنی تراویح تہجد وغیرہ پڑھے بحالت ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ، اس کے بھی گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن صرف روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی حد تک بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس ماہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ غفلت کے پردوں کو دل سے دور کیا جائے، اصل مقصد تخلیق کی طرف رجوع کیا جائے۔ گزشتہ 11 مہینوں میں جو گناہ ہوئے ان کو معاف کرا کر آئندہ 11 مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کے استحضار اور آخرت میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ گناہ نہ کرنے کا داعیہ اور جذبہ دل میں پیدا کیا جائے، جس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اس طرح رمضان المبارک کی صحیح روح اور اس کے انوار اور برکتیں حاصل ہوں گے، ورنہ یہ ہوگا کہ رمضان المبارک آئے گا اور چلا جائے گا، اور اس سے صحیح طور پر ہم فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے، بلکہ جس طرح ہم پہلے خالی تھے ویسے ہی خالی رہ جائیں گے۔ اس لیے چند ایسی چیزوں کی نشاندہی کی جاتی ہے جن پر عمل کر کے ہمیں روزے کا مقصد یعنی کہ تقوی اور رمضان المبارک کے انوار اور برکتیں حاصل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ رمضان المبارک کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی عبادت کی مقدار میں اضافہ کرنا ہے۔ دوسرے ایام میں جن نوافل کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ان کو اس مبارک ماہ میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ مثلا مغرب کے بعد سنتوں سے الگ یا کم از کم سنتوں کے ساتھ 6 رکعت اوابین کے ادا کیے جائیں۔ عشاء کی نماز سے چند منٹ پہلے مسجد آ کر 4 رکعت یا 2 رکعت نفل پڑھیں۔ سحری کھانے کے لیے اٹھنا ہی ہے تو چند منٹ پہلے اٹھ کر کم از کم 4 رکعت تہجد پڑھ لیں۔ اسی طرح اشراق کی نماز، اور اگر اشراق کے وقت نیند کا غلبہ ہو تو چاشت کی چند رکعتیں تو پڑھ ہی لیں۔ ظہر کے بعد 2 سنتوں کے ساتھ 2 رکعت نفل، اور عصر سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھ لیں، کیونکہ نماز کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا رشتہ جوڑتی ہے اور اس کے ساتھ تعلق قائم کراتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو گویا نماز کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم تحفہ عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوسرا کام یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا خاص اہتمام کرنا، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے کو قرآن کریم کے ساتھ خاص مناسبت اور تعلق ہے۔ اسی مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان المبارک میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے۔ تمام بزرگان دین کی زندگیوں میں یوں تو قرآن کریم میں اشتغال بہت زیادہ نظر آتا ہے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی تلاوت کے معمول میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم کو بھی اس مبارک مہینے میں عام دنوں کے مقابلے میں تلاوت کی مقدار زیادہ کرنی ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہر مومن کو اس بات کی بھی فکر کرنی ضروری ہے کہ تراویح میں قرآن مجید صحیح اور صاف صاف پڑھا جائے، جلدی جلدی اور حروف کو کاٹ کاٹ کر پڑھنے سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ اس طرح قرآن کریم پڑھنا اللہ کے کلام کی عظمت کے خلاف ہے۔ نیز پڑھنے والے کو خود قرآن کریم بددعا دیتا ہے۔
اس طرح قرآن کریم پڑھنے والا اور سننے والے سب گنہگار ہوتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ حافظ صاحب نہایت تیزی کے ساتھ حروف کو کاٹ کاٹ کر پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک سانس میں سورہ فاتحہ کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ صحیح طریقے سے رکوع، سجدہ اور تشہد ادا نہیں ہو رہا۔ 40-45 منٹ میں پوری نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اب گھنٹوں مجلسوں میں بیٹھ کر گپ شپ ہو رہا ہے، اور حافظ صاحب اور سامعین میں سے کسی کو یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے قرآن کریم کی توہین میں کتنا حصہ لیا اور رمضان کی مبارک ساعتوں میں کتنی بے برکتی اور قرآن کریم کی کتنی بد دعا لی۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر اس صورتحال سے بچیے اور اس مبارک مہینے میں برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کو اپنے اوپر بند نہ کیجیے۔ چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی مشہور حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی، دوسری اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے پوچھنے پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین میرے سامنے آئے تھے، اور جب میں نے ممبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ ظاہر ہے کہ اس شخص کی ہلاکت میں کیا شبہ ہے جس کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام بدعا کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہیں۔ اس لیے اس مبارک مہینے میں نہایت کثرت کے ساتھ گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں۔ رمضان المبارک کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام بھی لازم ہے۔ بہت سی روایات میں روزے دار کی دعا کے قبول ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی: 1 روزے دار کی افطار کے وقت، 2 عادل بادشاہ کی، 3 مظلوم کی بددعا۔ اس کو اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، گو کچھ دیر ہو جائے۔ بہرحال یہ مانگنے کا مہینہ ہے، اس لیے جتنا ہو سکے دعا کا اہتمام کیا جائے، اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے، ملک و ملت کے لیے اور عام اسلام کے لیے خوب دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دل میں رمضان کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیدار کر دے، اور ہم بھی اس مہینے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔